ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا جو خیراتی ادارے ہیں، اسپتال وغیرہ، وہاں اگر زکوٰۃ دی جائے تو وہ زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ یہ دیکھیے، زکوٰۃ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں تملیک شرط، جسے زکوٰۃ دی جائے اسے مالک بنایا جائے۔ اب اگر زکوٰۃ کے پیسے سے علاج ہو جائے یا اسپتال کے کمرے کا کرایہ دے دیا جائے تو اس میں تملیک نہیں پائی گئی، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی غریب آدمی ہو، اس کا علاج کرائیے، اور علاج کرانے کے بعد میں جو اس کا بل بنتا ہے زکوٰۃ کا، وہ مریض کے ہاتھ میں دے دیں پیسے۔ اب اس میں تملیک پائی گئی کہ وہ آدمی اس کا مالک بن گیا۔ اب مالک بننے کے بعد میں وہ اسپتال کا حساب جو ہے وہ چکا دے، یعنی اس کا بل دے دے، اب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو دوائیوں کی ضرورت ہو، آپ اس کو پیسے دے دیں، وہ دوا خرید لیں، تو اس کے ہاتھ میں دیا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کیا جائے، اور جہاں ناممکن ہو اور زکوٰۃ ہی کی مد سے اس کا علاج کرانا اور اس کی ادائیگی، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، یہ آخری بات ہے کہ کسی زکوٰۃ کے مستحق کو وہ زکوٰۃ دے دی جائے، اور وہ زکوٰۃ قبول کرنے کے بعد میں ایسے ادارے کو دے دے، چاہے وہ دینی ادارے ہوں، چاہے وہ رفاعی ادارے ہوں، یا علاج معالجہ کرتے ہوں، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جب تک زکوٰۃ کا مالک کسی کو نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں۔ ہمارے علم میں یہ ہے کہ جتنے بھی خیراتی ادارے ہیں، یہ براہ راست زکوٰۃ لے لیتے ہیں اور اس میں سے علاج کرتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور آپ کو جو ہم نے پیسے دیے ہیں، یعنی اسپتال کے یا کسی آرگنائزیشن کے صدر یا سیکریٹری کو، تو یہ اس کے پاس امانت ہے۔ اب اس امانت کو اس نے تو آپ پر اعتماد کیا ہے، اب اس امانت کو آپ ضائع نہیں کریں گے، آپ امین ہوں گے۔ لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جانچ پڑتال کر کے مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیں یا اس کو دے دیں، وہ اپنے ہاتھ سے بل ادا کر دے، تو مالک اگر بنا دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب میں ہیلا کیوں جائز؟ مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ ایک اسپتال خالصتاً خیراتی، کوئی مخیر آدمی اس میں علاج نہیں کراتا، مکمل وہ خیراتی، تو اب بجلی کا بل کیسے دیں گے؟ عملے کی تنخواہ کیسے دیں گے؟ ظاہر ہے وہ تو زکوٰۃ کے مستحق نہیں۔ اب چونکہ بجلی اس لیے جلائی جاتی ہے کہ مریضوں کی خدمت کی جائے، عملہ اس لیے ہے کہ مریضوں کا آپریشن کرے یا ان کا علاج کرے، تو ایسی صورت میں ہیلا کرانا جائز ہوگا، کیونکہ ہیلے کے بعد بھی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ ہی کی مد میں استعمال ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے کہ تملیک شرط ہے، یہ شرط اس میں پوری ہو جائے گی جب کسی کو زکوٰۃ دی جائے، اور وہ زکوٰۃ لے کر کے خوش دلی کے ساتھ اس ادارے کو اپنی جانب سے عطیہ کر دے تو وہ ہوگی، مگر وہ بھی جبکہ شرعی ضرورت۔ اور اس طرح اگر ہیلا عام ہو جائے تو میرا خیال ہے دنیا میں کسی بھی غریب کا بھلا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی سیٹ اپنے چپراسی پیون کو پیسے دے کر ہیلا کروائے گا، اس کو نوکری کرنی ہے تو ہیلا کر کے واپس ہی کرے گا بیچارہ۔ تو ایسے زبردستی کا ہیلا اگر ہو تو کسی بھی غریب کا بھلا نہیں ہوگا۔ سامنے ہم دیکھیں گے شرعی ضرورت کیا ہے، ایسی صورت میں ہم ہیلا کروائیں گے۔ یہاں کچھ ابہام ہوتا،
یعنی عام طریقے سے یہ کہ بھئی آپ زکوٰۃ دے دیں، ہم ہیلا کر کے مسجد میں لگا دیں، یہ تو جائز نہیں۔ بھئی زکوٰۃ مسجد میں کیسے لگے گی؟ اور بل اعلان کہ ہم ہیلا کر لیں اور تعمیر مسجد میں لگا دیں، اور وہ حوالے دیتے ہیں فتاوی رضویات۔ اب یہ ذہن میں رہے، مفتی کا کام یہ ہے کہ حالات حاضرہ پر اس کی نظر۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جو ہیلا کا مسئلہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، تو حالت مسلمانوں کی یہ تھی جب برطانوی راج تھا، مسلمانوں کے پاس مسجد میں سفیدی اور چونا کرانے کے پیسے نہیں ہوتے، اس لیے کہ انگریز نے تو مسلمانوں کو بالکل ہی کیا کہنا چاہیے، ایک گھٹیا قوم بنا دیا تھا۔ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، سارا مال لے کر چلا گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، کوئی بہت دور کی بات نہیں، ہم نے تقریباً 68 میں 90 91 92 میں ہندوستان کا دورہ کیا۔ اسپیشل اس کے سفیر سے مل کر ہم نے ہندوستان کے 22 شہروں کا ویزا لیا، اس نے ہمیں الاؤ کر دیا۔ 22 شہروں میں ہم گئے تو آپ سن کر تعجب کریں گے کہ امام کو جب وہ امامت کر رہا ہے تو صرف اس بیچارے کو محلے والے 3 وقت کی روٹی کھلا دیتے ہیں۔ وہ امامت کر رہا، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 92 91 کی بات کر رہا۔ اور ایک بہت بڑی مسجد کے امام کو میں نے، تاکہ اس کے عزت نفس مجروح نہ ہو، ادھر ادھر دوسری باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو کیا مشاہرہ ملتا ہے؟ کہنے لگے 30 روپے ملتے۔ اب غور فرمائیے، آپ جب حالات ایسے ہوں تو ان حالات میں اعلی حضرت نے اب زکوٰۃ میں ہیلا کر کے مسجد کو رنگ و روغن یا مسجد کی ضرورت یا جو دین کا نقصان ہو رہا ہو تو ایسے موقع پہ ہیلے کو جائز رکھا۔ یہ قانون عام نہیں کہ جب جی چاہے آپ ہلا کر کے کہیں بھی لگا دیں، تو پھر تو کسی غریب کا بھلا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑی دیانت داری کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور جو کسی پر اعتماد کر کے آپ زکوٰۃ دیں، اس کا بھی کام یہ ہے کہ بڑی دیانت داری کے ساتھ میں اس میں جو ہے اس پیسے کو وہ لگائے۔ اب میں ایک مسئلہ صرف بتاتا ہوں دیانت داری کا، کیسا؟ حضور امانت دار تھا، اور حضرت انس ابن مالک کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وعظ اور خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ جملے حضور 3 مرتبے فرماتے: لا ایمان لمن لا امانت لا، لا ایمان لمن لا امانت لا، لا ایمان لمن لا امانت لا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جس آدمی میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ ایک بات، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، علماء ان کی محفل میں تھے، اور ان کی موت کا وقت تھا، جان کنی کا عالم ہم جس کو کہتے۔ تو زمانے میں یہ ٹیوب لائٹ، یہ لائٹنگ، یہ کروفر کہاں تھا؟ ان کا انتقال ہو رہا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد رات کا وقت تھا، ایک عالم دین نے چراغ گل کر دیا۔ ان کی موت کے بعد چراغ گل کر دیا۔ بظاہر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، تو ان سے پوچھا کہ اس موقع پہ تو روشنی کی ضرورت ہے اور آپ نے چراغ گل کر دیا۔ فرمایا اس چراغ میں اب ترکے کا مال ہے۔ اب اس کے وارث جو ہیں وہ مرحوم کے جتنے بھی ورثہ ہیں، یہ تیل ان کی ملکیت ہے، اب یہ گھر والے اجازت دیں تب تیل جلایا جائے۔ اب دیکھیے امانت کا کتنا پاس علماء نے رکھا۔ لہذا بڑی ذمہ داری اس آدمی کے جو زکوٰۃ لے اور واقعی وہ زکوٰۃ کے مستحق تک پہنچائے، تو یہ آپ ہم پر احسان نہیں کریں گے، بلکہ جس کو زکوٰۃ دیں گے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ سے زکوٰۃ لے کر اور ان کے مستحق تک پہنچا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا ہر پہلو واضح ہو گیا۔ اب کوئی نیا سوال کیجیے۔